السلام علیکم، میں ہوں ابراہیم نقوی اور آپ دیکھ رہے ہیں ایس اے نیوز۔ آج ہم بات کریں گے قومی ایئر لائن پی آئی اے کی، اور اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر صحافی شاہد انجم صاحب۔ السلام علیکم شاہد صاحب، کیا حال ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ اللہ کا شکر ابراہیم، آپ ٹھیک ہو؟ خیریت سے ہو؟ شاہد صاحب، پی آئی اے میں کیا چل رہا ہے؟ یہ 1980 کی دہائی کی ایئر لائن، قومی ایئر لائن، جس کے پاس ایندھن کے پیسے نہیں ہیں۔ ابراہیم یہ تو پر کاٹے جا رہے ہیں، اور آج سے نہیں کاٹے جا رہے، یہ پرواز تو بہت پہلے جو تھی اس کے پر کاٹنے شروع کر دیے گئے تھے۔ 80 کی دہائی میں تو یہ ایسی ایئر لائن تھی کہ پوری دنیا میں اس کا نام تھا، اور بہت ساری ایئر لائنوں کو اس نے کھڑا کیا، اور ہم بڑا فخری انداز میں کہتے تھے کہ پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن جو ہے، جی سر، ہمیں ریپریزنٹ کرتی تھی پوری دنیا میں، ہمارے پاس ایک ہی قومی ایئر لائن تھی۔ ایسا ہی تھا، اور اس کی سروس بہت اچھی تھی، اور ہم نے جو ہے نا وقت کے ساتھ ساتھ اپنے جس کو کہتے ہیں نا بوٹی کے لیے ہم نے بکرا کاٹ دیا ہے۔ ایک بوٹی حاصل کرنے کے لیے بکرا کاٹنے کی مثال ہے نا، جی جی، وہ ہم نے ایسا ہی کیا۔ ہر سیاسی دور میں جو اس کو جس طرح اس کے پرزے بیچے گئے، یا جس طرح اس کے پر کاٹے گئے، یا جس طرح اس کو جو ہے وہ اوپر اڑانے کے بجائے زمین پہ لایا گیا، سب کے سامنے اس وقت 700 ارب روپے کا جو ہے وہ نقصان ہے پی آئی اے کو۔ اور آپ دیکھ رہے ہیں پچھلے چند دنوں میں کتنے طیارے جو ہیں وہ صاحب 15 دنوں میں 700 پروازیں منسوخ، تاخیر کا شکار ہوئی۔ ایسا ہی ہوا ہے، بالکل اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ بلکہ دیکھیں، اگر کوئی ملک میں یا بیرون ملک میں کوئی ایمرجنسی ہو جاتی تھی تو ہم بڑا فخری انداز میں جو ہے وہ یہ کہتے تھے کہ ہمارے پاس جہاز ہیں، ہم آ جائیں گے، بائی ایئر آ جائیں گے۔ ابھی تو مجھے بتائیں نا کہ شام ہوتے ہی، بلکہ شام تو اب کیا، آپ تو دن میں نہیں اڑ سکتے، تو رات میں کیا، آپ کو جہاز ہی نہیں، مینٹیننس پہ کتنے لگے ہوئے ہیں، ان کا مینٹیننس کے آپ کو پیسے نہیں۔ کئی جہاز تو 777 بوئنگ جو ہیں وہ تو گراؤنڈ کر دیے گئے، آپ کو پیسے نہیں اس کو صحیح کرانے کے۔ تو بات صرف یہ ہے بھائی کہ یہ ہم نے ایک وقت میں نہیں، وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ہم نے اس کا بہت بڑی زیادتی کی۔ دیکھیں، ایک اس کا عروج تھا، آج اس کا ایسا زوال ہے کہ اس کے پاس ایندھن کے پیسے نہیں۔ شرمندگی والی بات ہے نا، یہ خالی پی آئی اے کے لیے نہیں، یہ ملک کے لیے بھی شرمندگی کی بات ہے کہ آپ کے پاس گاڑی موجود ہے، آپ کے پاس جہاز موجود ہے، اس کو چلانے کے لیے آپ کے پاس تیل نہیں ہے، پٹرول نہیں ہے، کیونکہ آپ کو پیسے ہی نہیں ہیں۔ کب تک مانگو، کب تک آپ جو ہے وہ اپنا کاسا لے کے کھڑے ہو گئے کہ اس میں کوئی ڈال دو اور ہم اپنا جو ہے وہ کام کریں۔ بات یہ ہے ابراہیم کہ شاہد صاحب، ایئر لائن تو چل نہیں رہی، تنخواہیں تو لوگوں کو مل رہی ہیں۔ بھائی وہی تو رونا رو رہا ہوں کہ آپ نے چاچے مامے بھتیجے رکھ لیے، بلکہ یہاں تک کہ آپ نے پھپھیاں بھی رکھ لی۔ آپ نے وہ اس پی آئی اے کے ساتھ کام کیا کہ جس شعبے کا آدمی تھا اس کا کوئی اس کے لیے اس کے پاس کوئی اس کی ٹریننگ نہیں تھی، اس کے پاس اس کا کورس نہیں تھا، اور آپ نے اس کو اتنی ہائی فائی تنخواہ پہ رکھا کہ آج آپ بھگت رہے۔ بات صرف اتنی سی ہے کہ پہلے دن سے اس پہ چیک اینڈ بیلنس نہیں رہا، اور بھی کئی ہمارے ادارے اسی طرح جو ہے ان کا بیڑا غرق ہوا، اس میں پی آئی اے بھی ایک شامل ہے۔ اور پی آئی اے کی اس وقت حالت یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ آپ کا کوئی جہاز ہے بھی، یا آپ نے کوئی اڑان بھرنی بھی ہے، یا آپ نے کہیں آنا جانا بھی ہے۔ بہت ہی زیادہ شرمندگی کی بات ہے۔ اور ایک خبر آپ کو دیتا جاؤں، میرے پاس یہ اطلاع ہے کہ نگراں حکومت میں ہی اس کو پرائیویٹائزیشن کی طرف لے جایا جائے گا، اور پی آئی اے کو پرائیویٹ کر دیا جائے گا۔ کیوں؟ جہاں ایک بندے کی ضرورت تھی وہاں آپ نے 6 بندے اپائنٹ کیے، جہاں آپ کا 1 لاکھ کا خرچہ تھا آپ نے اس کو 6 لاکھ پہ لے گئے۔ اب یہ ہو رہا ہے کہ وہ جو آپ نے اتنا کچھ کیا تھا اب وہ آپ کے گلے میں آ گیا، اب آپ کیا کریں گے؟ اس آپ کچھ نہیں کر سکتے۔ یونین جو تھی ان کو آپ نے مختلف جو ہے گروپوں میں اب تقسیم کیا ہے تاکہ یہ اس طرح کا اسٹرائک نہ ہو سکے، اور پھر نگراں حکومت کو یہ ٹاسک دے دیا گیا ہے، جو ہمارے پاس رائے ہے ان کا یہ کہنا ہے، تاکہ اس کو ہم پرائیویٹائزیشن کی طرف لے کے جائیں، اور اس کو پرائیویٹ جب تک نہیں کریں گے یہ معاملہ ایسے ہی چلتا رہے گا، ہمارے جہاز بالکل گراؤنڈ ہو جائیں گے۔ سیاسی پارٹیوں نے اپنی سیاست کھیلی، اور جو تنظیمیں وہاں پر موجود ہیں انہوں نے اپنے زاویے دیکھے، یہ سب معاملات کیا ہیں؟ دیکھیں، وہ تو جو حکومت آئی اس نے اپنی یونین کو فعال کیا، اور جو حکومت ہوتی ہے انہیں کی یونین تقریباً فعال ہوتی ہے اور ان کو نوازا جاتا ہے، چونکہ وہ اس پارٹی کے لیے انہیں قربانیاں ہوتی ہیں، اس پارٹی کے لیے وہ نعرے بازیاں کرتے ہیں، اس پارٹی کے لیے وہ سارے
کام بھی کرتے ہیں، اور پھر انہی سے آپ یہ دیکھیں کہ الٹے سیدھے کام کرائے جاتے ہیں. اور اگر ان سے الٹے سیدھے آپ کام کرائیں گے اور ان کو نوازیں گے نہیں تو کیا آئندہ وہ آپ کے لیے روڈ پہ کھڑے ہوں گے؟ وہ آپ کے لیے کوئی اس طرح کا کام کرے؟ کبھی نہیں کریں گے. تو یہ نوازنا یہی ہوتا ہے. کب سے اس کا رونا رویا جا رہا ہے کہ پی آئی اے میں جو ہے وہ اسٹاف جو ہے وہ بہت اوور لوڈ ہے، بہت زیادہ ہے، لہٰذا اس میں کمی لائی جائے. کسی نے اس کو سنجیدگی سے نہیں دیکھا، بلکہ جو ہماری پچھلی حکومت گزری ہے اس میں ایسے بھی ملازمی رکھے کہ 40,000-50,000 لاکھ روپے تنخواہ تھی، کام کوئی نہیں تھا. ہفتے میں 1 دن آئے 2 دن آئے، بس اپنا گاڑی ان کو ملی ہوئی ہے، پیٹرول ان کو ملا ہوا ہے، تمام پروٹوکول ان کو مل رہا ہے. لیکن پی آئی اے کو کیا فائدہ؟ اور پی آئی اے ٹوٹل لاس میں جاتے جاتے آج 9 ارب کا لاس ہے، 9 ارب کا نقصان ہے. آپ اس کو کیا سمجھتے ہیں کہ 9 ارب کا نقصان کوئی معمولی نقصان ہوتا ہے؟ سر یہ تو نقصان ہوتا ہی رہے گا، یہ تو جب تک ایئر لائن چلے گی نہیں. میں آپ سے وہی عرض کر رہا ہوں کہ اب اس کے لیے سوچ لیا گیا ہے، طے کر لیا گیا ہے کہ اسی نگراں سیٹ اپ میں ہی اس کو پرائیویٹائزیشن کیا جائے گا اس کی. کیونکہ اگر جمہوری حکومت آگے تو کبھی نہیں کرے گی، وہ اس کو لٹکاتی رہے گی، اپنے لوگوں کو نوازتی رہے گی، اور یہ اسی طرح معاملہ چلتا رہے گا، اور ایک دن آئے گا کہ آپ کو کوئی جہاز ہی نہیں ہوگا. ایک عام آدمی ٹکٹ خریدتا ہے جہاز کا اور وہ 24 گھنٹے وہاں قطار میں لگا رہتا ہے. پوری دنیا مذاق اڑاتی ہے ہمارا کہ ایک واحد ان کی قومی ایئر لائن ہے، یہ اس کو بھی نہیں سنبھال سکے. وہ بات آپ کی ٹھیک ہے، اب آپ نے کہیں سے آنا ہے کہیں جانا ہے، پتہ چلا 12 گھنٹے جہاز ہی نہیں ہے، آپ کا ٹائم دوپہر کا ہے، بولا جی رات 3 بجے آئیے گا. تو یہ ایک بڑی ندامت والی بات ہے اس مسافر کے. بعض اوقات ٹکٹ منسوخ کرنے پڑ جاتے ہیں ان کو، وہ پھر بولتے ہیں ہم آپ کو اگلی ڈیٹ دیں گے، اور اس کا دیکھیں اس میں تو آپ ایک چیز اور بھی ہے، جو ہمارے یہاں پرائیویٹ ایئر لائن تھی ان کو پرموٹ کرنے کے لیے بھی ان کی کہیں نہ کہیں وہ سیاسی چھتری کے نیچے تھی، تو ان کو پرموٹ کرنے کے لیے جو ہے وہ ایسا کیا گیا تاکہ پی آئی اے پہ جو ہے وہ لوگوں کا جو ہے ذرا پریشر زیادہ دے کے ملازمین کا، تو ان کو بھی تو کامیاب کرانا تھا، نہیں کرانا تھا، کامیاب کرائیں نا. میں بتا رہا ہوں پچھلے دنوں ایک لاہور میں ایک ایمرجنسی ہو گئی تھی، جانا تھا. میں نے پی آئی اے والوں سے پوچھا، انہوں نے کہا رات میں تو ہماری کوئی فلائٹ ہی نہیں، اور صبح 10 بجے کی فلائٹ بھی آپ کی جو ہے وہ کنفرم نہیں ہے، دوپہر 12 بجے کا آپ ٹکٹ لے لیں تو شاید آپ لاہور چلے جائیں، ورنہ آپ یہیں رہیں. تو بات یہ ہے بھائی، آپ کو یہ کنفرم ہی نہیں ہے. پہلے لوگ کنفرم کرتے تھے کہ یار میں اتنے بجے پہنچ جاؤں گا، اتنے بجے کا جہاز ہے. اب آپ مجھے بتا دیں کہ آپ کو دوپہر 12 بجے کا ٹائم دے کے اگر رات 12 بجے کا ٹائم کنفرم کیا جائے تو پھر آپ ٹرین میں نہ چلیں جائیں کہ بس میں نہ بیٹھ جائیں. تو اگر اوور آل دیکھا جائے تو یہ ٹوٹل جو ہوا سو ہوا. اب کیا ہو رہا ہے؟ اب اس کو پرائیویٹ کیا جا رہا ہے، اور یہ ٹوٹل اسی پر کام چل رہا ہے، اور اب اس کو پرائیویٹ ہو جانا ہی چاہیے. قومی ایئر لائن ہے، واحد ایئر لائن ہے، کیا اپنی کھوئی ہوئی اہمیت دوبارہ حاصل کر سکے گی؟ وہ اس طرح کر سکے گی اگر اس کے اوپر کوئی چیک اینڈ بیلنس ہوگا. پرائیویٹائزیشن جب ہو جائے گی تو پھر اس کا چیک اینڈ بیلنس نہیں. جو 9 ارب کا آپ نے بتایا بھی نقصان ہوا ہے اس کا ازالہ ہوگا؟ نہیں، یہاں پہلے کبھی ہوا ہے؟ پہلے کس کا ازالہ ہوا ہے مجھے آپ بتا دیں. اس میں کچھ نہیں ہونے والا. اگر یہ پہلے سے ہو رہا ہوتا کر سکتے تھے نا، نہیں کیا نا، کر سکتے تو ختم ہو جاتا. بات یہ کرنا ہی نہیں چاہتے، کرنا ہی نہیں چاہتے اس لیے کہ کس کا کریں گے یار. آپ نے چاچے مامے سارے بھرے ہوئے تھے، سارے رشتہ دار تو آپ نے بھرے ہوئے تھے، کس کا احتساب کریں گے؟ آپ نہیں کر سکتے. کیا ہماری قومی ایئر لائن اپنی کھوئی ہوئی اہمیت دوبارہ حاصل کر سکے گی؟ ملتے ہیں مزید ولاگ کے ساتھ، دیکھتے رہیے ایسے نیوز. اللہ نگہبان.